بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع التلجیہ والہزل۔ تلجیہ الجا سے ہیں، کسی کام کے لیے کسی کو مجبور کرنا، اور ہزل کہتے ہیں مذاق کو، گپ شپ میں مذاق میں بلا کسی ارادے کے کوئی عقد کرنا۔ الفاظ عقد تو استعمال کیے ہیں لیکن اس سے مقصد عقد نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ہزل۔ وَمِمَّا لَا يُوجَدُ فِيهِ التَّرَاضِي بَيْعُ التَّلْجِیَہ، اور ان چیزوں میں سے، ان عقود میں سے جن میں دو طرفہ رضامندی نہیں پائی جاتی، ان عقود میں سے ایک عقد بیع التلجیہ ہے۔ وَأَصْلُهُ كَمَا عَرَّفَهُ ابن قدامہ، اس کی اصل وہی ہے جو علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان یخاف ان یاخذ السلطان او غیرہ ملکہ، ایک شخص کو خوف لاحق ہے کہ وقت کا حاکم اس سے یہ چیز چھین لے گا، او غیرہ، یا حاکم کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس کی ملکیت کو اس سے چھین لے گا، لے لے گا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ فَيُبَاتِئَ رَجُلًا عَلَىٰ أَن يُظْهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، تو وہ ایک آدمی کے ساتھ موافقت کرتا ہے، یہ بات طے کر دیتا ہے کہ وہ دونوں اس بات کو ظاہر کریں گے أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، کہ وہ دوسرے آدمی نے یہ چیز اس سے خریدی ہے، لِيَحْتَمِيَ بِذَلِكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی چیز کی حفاظت کریں، وَلَا يُرِيدَانِ بَيْعًا حَقِيقِيًّا، حقیقت میں وہ بیع نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک شخص کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر وقت کے حاکم کو یا فلاں جو ظالم جابر صاحب اقتدار انسان ہے، اس کو اگر یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ زمین میری ہے، تو یہ زمین یہ مجھ سے کیا کر لے گا؟ چھین لے گا، غصب کر لے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جا کے دوسرے آدمی کو بتایا کہ بھئی مجھے اس طرح خوف لاحق ہے کہ اگر وقت کے حاکم کو یا فلاں آدمی کو پتہ چلا کہ یہ زمین میری ہے، یا یہ گاڑی میری ہے، یا یہ گھر میرا ہے، تو وہ مجھ سے چھین لے گا، لہذا ہم کرتے یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر صورت کے اعتبار سے آپ کے اوپر بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے کہ یہ چیز میں نے آپ پر بیچی ہے، حقیقت میں بیچوں گا نہیں، حقیقت میں بیچوں گا نہیں، لیکن ایسا ظاہر کریں گے کہ یہ چیز میں نے آپ پر بیچی ہے، میری ملکیت نہیں ہے، تاکہ وہ آدمی مجھ سے چھین نہ لے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیع التلجیہ۔ وفرق بعضهم بینہ وبین الہزل، اب یہی صورت بنتی ہے ہزل کی بھی، اور یہی صورت بنتی ہے کس کی؟ تلجیہ کی بھی، لیکن بعض حضرات نے پھر ان دونوں کے درمیان فرق بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ان الہزل اعم حیث یجوز للہازل الا یکون مسترا، ہزل عام ہے کہ اس میں یہ بھی ممکن ہے، یہاں یجوز معنی امکان کے وئی، حیث یمکن للحازل الا یکون مسترا، کہ حازل مستر نہ ہو، یعنی وہ اس قسم کی عقد کے لیے مجبور نہ ہو، اس کو کوئی خوف نہ ہو۔ والتلجیہ انما تکون فی الاسترار کما سبق، جبکہ تلجیہ میں یہ آدمی مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ تلجیہ نہیں کرتا تو یہ زمین اس کے ہاتھ سے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ولیکن قال ابن عابدین رحم اللہ، لیکن ابن عابدین علامہ شامی فرماتے ہیں والاظہر انہما سواء فی الاصطلاح، صحیح بات یہ ہے، ظاہر بات یہ ہے کہ اصطلاح کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے حضرت کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہے۔ کما قال فخر الاسلام التلجیۃ ہی الہزل، جیسے کہ فخر الاسلام علامہ بزدوی نے کہا کہ تلجیہ ہی در حقیقت ہزل ہے، یعنی گویا کہ ہزل اور تلجیہ دونوں ایک ہے۔ والحاصل ان المراد من بیع التلجیہ اب الہزل اصطلاحا، کہ بیع التلجیہ ہو یا بیع الہزل ہو، اصطلاح کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ ان یعقد البیع بتفاہم سابق انہما لا یریدان بذلک بیعا حقیقیا، کہ دو آدمی عقد کر لیں، عقد بیع کر لیں
لیکن بتفاہم سابق، پہلے کی آپس میں کس کی وجہ سے، کیا کہتے ہیں، آپس میں پہلے طے کی ہوئے بات کے مطابق، انہما لا یریدان بذالک بیان حقیقیا، کہ وہ اس سے حقیقی بے کا ارادہ نہیں رکھتے، بے پہلے سے طے کیا، مفاہمت کر دی، پہلے کیا کر دی، مفاہمت کر دی کہ ہم لوگوں کے سامنے عقد ظاہر کریں گے لیکن حقیقت میں عقد نہیں ہوگا، یہی مطلب ہے بتفاہم سابق، پہلے کی مفاہمت، پہلے کی مفاہمت۔ وَإِنَّمَا يُظْهِرَانِ عَقْدَ الْبَيْعَ، وہ عقد کو ظاہر کریں گے امام غیرہما لسبب من الاسباب، دوسرے لوگوں کے سامنے لسبب من الاسباب، کسی وجہ سے، یا تو خوف کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہوگی، اس وجہ کی بنا پر وہ لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کریں گے گویا کہ ان دونوں کے درمیان عقد ہوا ہے لیکن حقیقت میں کوئی عقد نہیں ہوگا۔ وحکم التلجیہ انہما ان تواضعا قبل البیع انما سیعقدانہ من البیع فانہ ہزل غیر مقصود، یہ بات آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہے، کتاب القیاس میں، باب القیاس جو آخری ہے نا خامسہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ دونوں نے آپس میں طے کر دیا بیع سے پہلے، انما سیعقدانہ من البیع، کہ وہ دونوں عقد کریں گے، فإنه ہزل غیر مقصود، لیکن وہ عقد کیا ہوگا، گپ شپ مذاق ہوگا، مقصودی نہیں ہوگا۔ ثم عقد البیع، پھر دونوں نے بیع کر دی، فالبیع باطل غیر منعقد، تو یہ بیع باطل ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، لأنہما تکلما بصیغۃ البیع فی الظاہر، اس لیے کہ ظاہر میں انہوں نے بیع کا صیغہ استعمال تو کیا ہے، اس پر تکلم تو کیا ہے، لیکن ولم یقصد البیع فی الباطن، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد بیع کا نہیں تھا۔ وہذا ظاہر الروایہ عن ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ظاہر روایہ ہے، وقول صاحبی، اور یہی صاحبین کا بھی ایک قول ہے، والمشہور من مذہب الامام احمد رحمہ اللہ تعالی جميعا، اور یہی جو ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا ظاہری مسلک ہے، مشہور مسلک ہے۔ وقال الشافعی البیع منعقد، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیع منعقد ہوگی، لأنه لا عبرۃ بما اتفق علیہ فی السر، اس لیے کہ جس چیز پر ان کا اتفاق ہوا ہے چھپ کر جو جس بات پر ان لوگوں نے اتفاق کیا ہے یا چھپ کر جو ان کا اتفاق آپس میں ہوا ہے، اس اتفاق کا لا عبرت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وإنما العبرۃ بالعقد الذی اظہرہ، اس عقد کا اعتبار ہے جو ان دونوں نے ظاہر کیا ہے۔ وقد عقدا عقدا صحیحا بشرائطہ، اب چونکہ انہوں نے عقد صحیح کیا ہے اپنے تمام شرائط کے ساتھ، لوگوں کے سامنے عقد کے جتنے بھی شرائط تھے سارے انہوں نے پورے کیے، ایجاب و قبول، تملیک اور ثمن پر قبضہ اور کیا ہے مبیع کے اوپر قبضہ، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہو گئی، گویا کہ عقد کے جتنے بھی شرائط تھے وہ پائے گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ اور جو انہوں نے خفیہ طور پر پلاننگ کی تھی یا منصوبہ بندی کی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فلا یؤثر فیہ ما تقدم من الشرط، لہذا پہلے سے جو انہوں نے شرطیں لگائی تھی وہ اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ ولم اجد عند المالکیہ حکم ما اذا تواضع المتعاقدان قبل العقد انما سيعقدان من عقد فانه يكون هزلا، حضرت کہتے ہیں مالکے کے یہاں میں نے کوئی حکم ایسا نہیں پایا کہ جب دو آدمی متعاقدین آپس میں اتفاق کر لیں قبل العقد، عقد سے پہلے، انما سیعقدان، کہ وہ عن قریب آپس میں عقد کریں گے، من عقد کوئی عقد کریں گے، فإنه يكون ہزلا، وہ عقد جو ہم آپس میں کریں گے وہ عقد کیا ہوگا، ہزل ہوگا، مذاق ہوگا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا کوئی حکم ہم نے مالکے کی کتابوں میں نہیں پایا۔ ولیکن ذکروا حکم ما، لیکن انہوں نے ایک اور حکم ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے اذا ادعا احدہما انہ لم یرید العقد، کہ دونوں نے عقد تو کیا، پھر ان دونوں میں سے ایک نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بھائی میرا ارادہ عقد کا نہیں تھا، میں تو گپ شپ کے طور پر ایجاب و قبول میں نے کیے ہیں، صرف گپ کے طور پر،
حقیقتاً میرا ارادہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں وَأَنَّمَا تَكَلَّمَ بِهِ كَانَ هَزْلًا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ مذاق تھا، وہ جو کچھ میں نے کہا مذاق تھا. وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اس مسئلے کے حوالے سے ان کے عبارات سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي، انہوں نے یہ فرق کیا کہ اگر یہ بے ماضی کے صیغے کے ساتھ ہو، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ، اور اس درمیان کہ جب وہ مضارع کے صیغے کے ساتھ ہو. گویا کہ انہوں نے فرق جو بیان کیے دونوں میں صیغوں کے اوپر مدار رکھا کہ اگر صیغے ماضی کے تو حکم ایک، مضارع کے تو حکم ایک. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ کہ عقد سے پہلے اگر ان دونوں نے تواضع سے کام لیا ہو، موافقت سے کام لیا ہو یا مفاہمت سے کام لیا ہو تو اس کا حکم پھر الگ ہے، تلجیہ ہوگا اور بیع منعقد نہیں ہوگی. فقالوا لو كان البيع بصيغة الماضي لم يقبل دعوى الهازل من احدهما، اگر ماضی کے صیغوں کے ساتھ انہوں نے عقد کیا ہو، بیع کی ہو، تو ہزل کا کوئی بھی دعویٰ کریں، گپ شپ کا کوئی بھی دعویٰ کرے وہ قبول نہیں ہوگا. لا يقبل دعوى الهزل، مذاق کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، من احدهما، کسی بھی ایک طرف سے، چاہے مشتری دعویٰ کرے کہ بھئی میں نے جو عقد کیا تھا وہ تو مذاق تھا، یا بائع دعویٰ کرے پھر بھی قبول نہیں. ولو حلف على ذلك، اگر جس پر قسم بھی اٹھائے. ہاں اما اذا كان بصيغة الامر، اگر امر کے صیغے کے ساتھ ہو، مضارع کے ساتھ، قبل قوله في دعوى الهزل مع الحلف، تو اب اس صورت میں ہزل کا دعویٰ قبول ہوگا لیکن قسم اٹھانی ہوگی. قسم اٹھائے گا کہ واقعتاً میرا مقصد عقد نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس صورت میں قسم کے ساتھ اس کی بات قبول کر لی جائے گی. وقد ذکر المالکیۃ التلجیۃ فیما یسمونہ شہادۃ الاسترعاء، کہتے ہیں مالکین نے تلجیہ کا ذکر کیا ہے لیکن اس صورت میں جس میں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی، شہادۃ الاسترعاء نام دیتے ہیں، اس کو شہادۃ الاسترعاء نام دیتے ہیں. استرعاء کس کو کہتے ہیں؟ استرعاء استرعاء ان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کروانا، کسی چیز کی کس سے نگرانی کروانا. ٹھیک ہے، اب یہاں کیا ہے، یہاں یہی صورت بنتی ہے جو ہمارے یہاں بیع التلجیہ کی بنتی ہے. کیسے دیکھو، معنی اس کا یہ ہے ان یکتب المسترعی کتابا سرا، کہ حفاظت کروانے والا چپکے سے کوئی خط لکھتا ہے، بأنه انما يفعل هذا التصرف لأمر يتخوفه على نفسه، کہ وہ اس قسم کا تصرف کر رہا ہے لیکن ایسے معاملے کی وجہ سے، ایسی بات کی وجہ سے، يتخوفه على نفسه، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے، جان پر خوف محسوس کرتا ہے، اس وجہ سے یہ عقد کر رہا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیا کہ میں یہ بیع کر رہا ہوں، لیکن یہ بیع، یہ عقد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ نہ کروں گا تو میرے جان کو خطرہ ہے، تو جان کے خطرے سے خود کو بچانے کے لیے میں یہ عقد کر رہا ہوں. یہ کاغذ کے اوپر لکھ کر گھر کے اندر رکھا چپکے سے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. او مالی ہی، یا یہ کہ بھائی مجھے اپنے مال کا خطرہ ہے کہ اگر یہ عقد میں نہیں کروں گا تو میرا مال مجھ سے چھین لیا جائے گا، میرا مال مجھ سے چھین لیا جائے گا. وَأَنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا عَقَدَ عِنْدَ أَمْنِهِ مِمَّا يَتَخَوَّفُ، اور اس نے ساتھ ساتھ اس خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ جب مجھے امن ملے گا تو جو خوف مجھے لاحق ہے، اس خوف سے جب میں محفوظ ہو جاؤں گا تو پھر میں کیا کروں گا، رجوع کروں گا. اب بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات اس نے لکھی. وَيُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ شُهُودَ الْإِسْتِرْعَاء، اور اس کے اوپر اس نے گواہ بھی بنا دیے. کیا کر دیے بھائی؟ 3 کام کر دیے. ایک بات تو یہ کہ خط لکھا. کیا لکھا؟ خط لکھا، جس کے اندر یہ بات لکھی کہ مجھے جان کا خوف ہے یا مال کا خطرہ ہے، اس وجہ سے میں عقد کر رہا ہوں. اور ساتھ یہ بھی لکھے کہ جب مجھے امن ملے گا
میرا خوف زائل ہوگا تو پھر میں رجوع کروں گا. ٹھیک ہے. تیسرا کام یہ کرے کہ اس بات کے اوپر گواہ بنائے. یہ چیزیں لکھ کر دو آدمیوں کے سامنے کہہ دے کہ بھئی یہ میں نے لکھا ہے اور تم اس پر گواہ رہنا کہ میں یہ عقد کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ خوف لاحق ہے، جب میرا خوف ختم ہوگا تو پھر میں رجوع کروں گا. اس پر گواہ بھی بنا لے. فإنهم أجازوا القضاء بشهادة الاسترعاء على بعض التصرفات التي يقوم بها الإنسان استرارا. تو ان نے فیصلے کو جائز قرار دے دیا ہے بشہادت الاسترعاء، جب شہادت استرعاء سامنے آ جائے، على بعض التصرفات، بعض تصرفات میں، التي يقوم بها الانسان استرارا، جو انسان کبھی کبھی استراری طور پر قائم کر دیتا ہے، یعنی وجود میں لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں میں قضاءً شہادت الاسترعاء کو قبول کر لیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ شہادت الاسترعاء اب باقاعدہ ایک اصطلاح بن گئی. اس وجہ سے میں ترجمہ نہیں کر رہا. گویا کہ انہوں نے کیا کیا، بعض صورتوں کے اندر قضاءً بھی شہادت الاسترعاء کا اعتبار کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے. اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی تصرف کرتا ہے استراری بنیادوں پر، کالطلاق والوقف والحبت والتزویج ونحو ذلک، جیسے کہ طلاق ہے، وقف ہے، استرعاء ہے، ہبہ ہے، تزویج ہے. ایک شخص طلاق دینے پر مجبور ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ طلاق نہیں دو گے تو تجھے قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یا تیرا مال ہڑپ کر لیا جائے گا. والوقف، یا اگر تم یہ چیز وقف نہیں کرو گے تو تیرے جان کو خطرہ لاحق ہوگا، تجھے مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب الحبہ، یا ہبہ نہیں کرو گے تو ایسا ویسا کریں گے. والتزویج، اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنے بہن کا نکاح فلاں کے ساتھ نہیں کرواؤ گے تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ تصرفات ہے جو کبھی کبھی انسان استراراً کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اب ان تمام سے پہلے اگر انہوں نے شہادت الاسترعاء کا جو سلسلہ اوپر گزرا وہ سر انجام دیا تھا، بعد میں دعویٰ کر لیا تو قبول کر لیا جائے گا، تو قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. وقد ذکر ابن فرحون، علامہ ابن فرحون رحمہ اللہ نے ذکر کیا، انه يجوز الاسترعاء في التصرفات التي هي من باب التطوع، کہ استرعاء ان تصرفات کے اندر جائز ہے جو تطوع کے باب سے ہیں، جو لازم نہیں ہے، نوافل کے قبیل سے ہیں. ٹھیک ہے. یا ان قبیل سے جس میں انسان کی خوشی اور رضامندی لازمی اور ضروری ہوتی ہے. ان چیزوں میں تو دراصل کہتے ہیں رضامندی کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، نفل کو بھی اس لیے تطوع کہتے ہیں کہ وہ انسان کی اپنی مرضی اور خوشی کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قالتا اتینا طائعین، قو سے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خوشی خوشی آئے ہیں. کالطلاق والتحبیس والحبہ، جیسے کہ طلاق ہے، قید میں ڈالنا ہے، حبہ ہے. ولا يلزم ان يفعل ذلك شيئا ولا يلزمه ان يفعل شيئا من ذلك، اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کاموں میں سے کوئی کام وہ سر انجام دے دے. اچھا. وَإِن لَمْ يُعْلَمِ السَّبَبُ إِلَّا بِقَوْلِهِ، اگرچہ سبب اس کے قول کے بغیر معلوم نہیں کیا جا سکتا. بھئی آپ نے طلاق دی ہے، کیا دی، کیوں دی ہے، کیوں نہیں دی ہے، اس کا جو حقیقی سبب ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. اس کا پتہ چلے گا اس کی شہادت سے، خود اس کے کہنے سے کہ میں نے طلاق اس لیے دی ہے. اب اس کے قول کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اپنے ذاتی مفادات میں باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جہاں پر کوئی ایسی ظاہری صورت سامنے آ جاتی ہے اور اس کا اپنا دعویٰ خلاف ظاہر ہوتا ہے اور خصوصاً مفاد پر مشتمل ہوتا ہے، تو پھر اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جاتا. اب یہاں کیا ہوتا ہے، قبول کیا جائے گا جب گواہ بھی پیش کرے گا. الا بقوله مثل ان يشهد انی طلقت فانی اطلق خوفا من امر اتوقعه من جهة كذا، وہ یہ گواہ بنائے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، لیکن
فإني أطلق خوفا من أمر أتوقعه من جهة كذا، میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں اس خوف کی وجہ سے جس کو مجھے فلاں پارٹی کی طرف سے توقع ہے، یعنی فلاں جہت فلاں جانب سے مجھے چونکہ خطرہ ہے جان کا، اس وجہ سے میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں۔ او حلف بالطلاق، یا اس نے طلاق کی قسم اٹھائی، وکان اشہد انی ان حلفت بالطلاق، اور پھر اس نے گواہ بھی بنائے پیش کر دیے کہ میں نے طلاق کی قسم اٹھائی تھی، لیکن انما هو لاجر اکراہ، لیکن یہ جو قسم میں نے اٹھائی تھی اکراہ کی وجہ سے اٹھائی تھی۔ بھائی یہ سمجھو، ایک شخص کے اوپر کسی نے جبر کیا اور یہ کہا کہ بھائی اگر تو 3 دنوں کے اندر اندر اپنی بیوی کو 30,000 روپے نہیں دے گا تو بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب اس نے قسم اٹھائی، تعلیق ہے نا، تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ قسم، ٹھیک ہے۔ اب 3 دن پورے ہو گئے، اب بیوی کو طلاق ہو جانی چاہیے، لیکن اس نے گواہ پیش کر دی کہ بھئی میں نے 3 طلاق کی جو قسم اٹھائی تھی وہ اکراہ کی وجہ سے تھی۔ کس وجہ سے تھی؟ اکراہ کی وجہ سے، لأجل اکراہ ونحو ذلك، فهذا وما ذکرناه معه لا يشترط فيهما معرفة الشهود السبب المذکور، کہتے ہیں یہ اور جو ہم نے اس کے ساتھ ذکر کیا اس میں شرط نہیں ہے کہ گواہ مذکورہ سبب کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے؟ گواہوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ اس آدمی نے جو طلاق دی ہے یہ مذاق کے طور پر دی ہے یا اکراہ کے طور پر دی ہے، بس اتنی بات جاننا ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ولیکن قال ابن فرحون، لیکن ابن فرحون کہتے ہیں لا يجوز الاسترعاء فی البیوع، بیوعات کے اندر استرعاء جائز نہیں ہے، مثل ان یشہد قبل البیع انہ راجع فی البیع، بھائی بیوعات کے اندر استرعاء کی صورت یہ ہے کہ وہ یہ گواہ بنائے بیع سے پہلے کہ انہ راجع فی البیع، کہ وہ بیع کے اندر کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ وان بیعہ لامر یتوقعہ، اور یہ بیع جو کر رہا ہے یہ کسی متوقع امر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لأن المبايعة خلاف ما تطوع به، اس لیے کہ یہاں پر جو بیع ہے خلاف ما تطوع به، یہ اس کے برخلاف ہے جو اس کے دل کی رضامندی اور خوشی ہے۔ وقد اخذ البائع فيه ثمنا، اور چونکہ بائع نے یا ثمن قبول بھی کیا ہے، لیا ہے، وفي ذلك حق للمبتاع، جبکہ اس ثمن کے اندر کیا ہے؟ مشتری کا حق ہے۔ الا ان يعرف الشهود الاکراہ على البيع، البتہ اگر گواہوں کو بیع پر اکراہ کا علم ہو، اب الاخافہ یا دھمکی اور خوف دلانے کا علم ہو، فیجوز الاسترعاء، تو پھر استرعاء والی صورت جائز ہوگی، اذن عقد قبل البیع، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ استرعاء قبل البیع منعقد ہو۔ وتضمن العقد شہادت من يعرف الاخافہ وتطوع الذي ذکرہ، اور ساتھ ساتھ عقد اس گواہی کو مستلزم ہو کہ وہ اخافہ دھونس دھمکی کو بھی جانتا ہو، والتوقع الذي ذکرہ، اور جس خوف کا، پیش آمدہ خوف کا، متوقع خوف کا جو اس نے ذکر کیا ہے گواہ وہ بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ وحاصل ذلك ان البيع ينعقد، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیع منعقد ہو جائے گی، وَإِنْ أَشْهَدَ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا يَعْقِدُهُ بِجِدٍ، اب اگر اس نے وقت سے پہلے گواہ بنا لیے تھے کہ بھئی یہ سنجیدگی کے ساتھ بیع نہیں کر رہا، جد کا مطلب کیا ہے؟ سنجیدگی، حتی یثبت انه فعل ذلك على سبیل الاکراہ، یہاں تک کہ وہ یہ ثابت کر لیں کہ اس نے یہ عقد جو کیا ہے یہ علی سبیل الاکراہ کیا ہے، وعلم الشہود بذلك، اور گواہ بھی جانتے ہو، وشہدوا به، اور گواہ اسی گواہی بھی دیں، ولعل ذلك يدخل في الاکراہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اکراہ کے اندر داخل ہو، دون التلجیہ، تب یہ تلجیہ والی صورت نہیں ہوگی بلکہ کیا والی صورت ہوگی؟
اکراہ والی صورت ہوگی. ولكن العلة ذكرها ابن فرحون لصحة البيع من أنه تعلق به حق المشتری وقد دفع لذلك ثمنا. کہتے ہیں اس کی وجہ وہ علت جس کو ابن فرحون نے ذکر کیا ہے کہ بے صحیح ہوگی، انہوں نے کیا علت ذکر کی؟ من انه تعلق به حق المشتری، کہ اب اس مبیع کے ساتھ مشتری کا حق متعلق ہو گیا ہے. وقد دفع لذلك ثمنا، اور مشتری نے اسی مبیع کی خاطر کیا دی ہے؟ ثمن اور پیسے کی ادائیگی کی ہے. يدل على ان المتعاقدين ان تبازعا على ان البيع سوری، تو یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں اگر متعاقدین نے پہلے سے اتفاق کیا کہ بیع صرف سوری ہوگی، ولا یقصدان البیع، حقیقت میں وہ بیع کی قصد نہیں کرتے ہیں، فلا يتعلق بحق المشتری، تب اس کے ساتھ مشتری کا حق بھی متعلق نہیں ہوگا. بھائی ابن فرحون نے جو انعقاد کی وجہ بیان کی، وہ وجہ یہ بیان کی کہ اب اس مبیع کے ساتھ مشتری کا حق کیا ہو گیا؟ وابستہ ہو گیا ہے. اب حضرت کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں نے آپس میں اتفاق کیا ہے کہ بھائی حقیقتاً بیع نہیں کر رہے ہیں، صرف صورتاً کر رہے ہیں، تو اب اس صورت میں مشتری کا حق بھی متعلق نہیں ہوا، لہذا بیع منعقد نہیں ہوگی. ولا توجد العلة التي لم يقبل الاسترعاء بسببها، لہذا اب وہ علت نہیں پائی گئی جس کی وجہ سے استرعاء کو قبول نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اب تو استرعاء کو قبول کرنے کا سبب پایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ ان دونوں نے پہلے سے اتفاق کیا ہے کہ بیع صرف صورتاً کر رہے ہیں، حقیقتاً نہیں کر رہے ہیں. وحجۃ الحنفیہ والحنابلہ فی عدم صحۃ بیع التلجیہ، احناف اور حنابل کے بیع التلجیہ کی عدم صحت کے لیے دلیل کیا ہے؟ ان هذا البيع يفوته التراضی، یہ بیع ایسی ہے کہ جس میں آپس میں رضامندی فوت ہو گئی ہے. وہ شرط لصحۃ البیع بنص القرآن الکریم، اعلان کے آپس میں رضامندی یہ نص قرآن کریم کی وجہ سے کیا ہے؟ شرط ہے. فلا يصح البيع، لہذا بیع صحیح نہ ہوگی. وهذا اذا ثبت انهما عقدا البيع بناء على موازعتهما السابقه. ٹھیک ہے، بیع صحیح نہیں ہوگی، لیکن کیا صرف مذاق کا دعویٰ کرنے سے بات چل جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں. وهذا اذا ثبت، یہ تب ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائیں انہما عقدا البیع، کہ ان دونوں نے عقد بیع کیا ہے، بناء علی موازعتہما السابقہ، اس موافقت سابقہ کے اوپر بنا کرتے ہوئے جو ان دونوں کے درمیان پہلے سے ہو گیا. نور انوار میں اس کی بڑی تفصیلات ہے کہ بھئی دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کمرے کے اندر کہ ہم دونوں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم دونوں آپس میں عقد کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، یہ چیز میں آپ پر بیچ رہا ہوں، آپ مجھ سے خرید رہے ہیں، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، میں یہ چیز دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ بیع نہیں ہوگی. اب انہوں نے یہ عقد کر لیا. اب بات کی صورتیں دیکھو. اما اذا قالا بعد البیع، عقد تو کر لیا، لیکن عقد کے بعد ان دونوں نے کیا کہا؟ قد اعرضنا وقت البیع عن الهزل الى الجد، ہم نے جو مذاق کیا تھا کمرے کے اندر بیٹھ کر، اس مذاق پر اتفاق کیا تھا، پھر لوگوں کے سامنے آ کر ہم نے عقد کیا. لوگوں کے سامنے جو ہم نے عقد کیا اس وقت ہم نے اس مذاق سے اعراض کیا تھا، اور اب ہم سنجیدگی کی طرف آ گئے تھے. کس کی طرف آ گئے تھے؟ یعنی جو ہمارے ہاں مذاق تھا وہ کمرے تک محدود رہ گیا تھا. ہم نے لوگوں کے ساتھ جو عقد کیا ہے یہ عقد سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے، مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. فالبیع صحیح، تب اس صورت میں بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. والحزل باطل، اور جو نے حزل کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا. وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء والإعراض، دوسری صورت بیان کر رہے ہیں. دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم نے جو مذاق کیا تھا نا وہ تو کیا تھا، لیکن جس وقت ہم لوگوں کے سامنے بیع کر رہے تھے اس وقت ہمارے ذہن میں مذاق کی کوئی بات نہیں تھی. یعنی نہ اس کے وجود کا پتہ نہ اس کے عدم وجود کا پتہ، کوئی چیز بھی حاضر اس میں سے نہیں تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ ہو گئی اب اختلافا فی البناء علی الموازعہ والاعراض عنہما، یا ان دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا. ایک نے کہا کہ بھئی ہمارا جو یہ عقد لوگوں کے سامنے ہوا ہے یہ اسی مذاق کے اوپر بنا ہے جو ہم نے کمرے کے اندر کیا تھا، جو ہم نے کمرے کے اندر طے کیا تھا اسی کے اوپر بنا ہے.
اور ایک نے کہا نہیں، وہ جو ہم نے مذاق کیا تھا نا وہ تو مذاق کمرے تک محدود رہا، یہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے بے کی ہے، عقد کیا ہے، یہ سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، دو صورتیں ہو گئی۔ فالعقد صحیح عند ابی حنیفہ فی الحالین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں حالتوں میں بے صحیح ہوگی، یعنی پہلی والی صورت کے علاوہ جو بعد میں دو صورتیں کہ لم یحضرهما شیء والی صورت اور اختلاف والی صورت، ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگی؟ عقد صحیح ہوگا۔ خلافا للصاحبین، صاحبین کے برخلاف، فجعل ابو حنیفہ صحت الایجاب اولا بالاعتبار، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحت ایجاب کو اعتبار کے لیے زیادہ اولا اور مناسب سمجھا، لأنها الاصل، اس لیے کہ وہی اصل ہے۔ وہما اعتبرا الموازعہ، اور ان لوگوں نے صاحبین نے موازعہ کا اعتبار کیا، الا ان یوجد ما یناقضها، ہاں صاحبین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جس بات پر دلالت کرتی ہو کہ انہوں نے جو موازعہ کیا تھا، اتفاق کیا تھا، آپس میں مفاہمت کی تھی، وہ مفاہمت ٹوٹ گئی ہے، وہ اتفاق ٹوٹ گیا ہے، وہ موازعہ ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس صورت میں بیع منعقد ہو جائے گی صاحبین کے نزدیک بھی، ٹھیک ہے۔ هذا اذا كان الحصل في اصل البيع، اچھا نہیں، یہ آگے خود سوریت تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اختلاف ہوا اصل بیع کے اندر، یہ مختلف صورتیں آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہاں پر جو اختلاف ہوا یہ حصل ہوا، یہ اصل عقد کے حوالے سے تھا کہ لوگوں کے سامنے عقد ظاہر کریں گے، حقیقت میں عقد نہیں ہوگی۔ وقد يكون في قدر الثمن دون اصل البيع، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اصل عقد تو ہوگا، اصل عقد پر تو اتفاق ہے، لیکن ہم لوگوں کے سامنے جو پیسے ذکر کریں گے نا وہ پیسے بطور مذاق کے ہوں گے۔ مثال کے طور پر دیکھو، مثل ان يتفقا على الجد في العقد بألف، کہ دونوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ حقیقت میں عقد ہوگا 1000 روپے پر، لکنہما توازعا علی البیع ب2000، لیکن ان دونوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ لوگوں کے سامنے جا کر ہم 2000 کا ذکر کریں گے، ہم 2000 کا ذکر کریں گے۔ ثم عقد البیع ب2000، پھر لوگوں کے سامنے 2000 ظاہر کر کے عقد کر لیا۔ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ تاکہ کوئی شفیع کا دعویٰ نہ کرے۔ ایک پلاٹ ہے 10 لاکھ روپے کا، لیکن آپ کو خوف ہے کہ اگر یہ میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جو شفیق ہے وہ کیا کرے گا؟ شفیع کا دعویٰ کرے گا۔ آپ نے جا کر مالک سے کہا کہ بھئی یہ پلاٹ میں آپ سے 10 لاکھ کا لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آدمی کیا کرے گا؟ شفیع کا دعویٰ کرے گا، لہذا آپ میرے ساتھ طے کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان جو عقد ہوگا وہ 10 لاکھ کا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ ہم عقد کر رہے ہیں 15 لاکھ کا، تاکہ شفیع یہ دیکھے یہ 15 لاکھ کا تو گھر ہے ہی نہیں، پلاٹ ہے ہی نہیں، لہذا میں شفیع کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ لہذا اس نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ بے ہوگی 15 لاکھ کی، ٹھیک ہے۔ واتفقا علی بناء العقد علی الموازعہ، عقد کے بعد پھر ان دونوں نے اتفاق کیا کہ جو ہم نے گپ لگایا تھا، جو ہم نے اتفاق کیا تھا وہی صحیح۔ فثمن عند ابی حنیفہ الفان، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے نا اسی کا اعتبار ہوگا، 2000 ہوں گے۔ ولا عبرۃ بالموادعۃ السابقہ، اور جو ان نے پہلے مفاہمت کی تھی اس مفاہمت کا اعتبار نہیں، لأنهما جادان فی العقد، اس لیے کہ اصل عقد کے اندر وہ کیا ہے؟ سنجیدہ ہے۔ والعمل بالموادعۃ یجعلہ شرطا فاسدا، اب جب عقد کے اندر وہ سنجیدہ ہے تو اس موازعہ کے اوپر عمل کرنا یہ شرط فاسد ہے۔ بھئی عقد تو کر رہے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ جو ہم نے پہلے طے کیا ہے، تو یہ جو پہلے طے شدہ شرط ہے یہ بے کا متقاضی نہیں، بے کا متقاضا، بے اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو ایسی شرط لگانا عقد کے اندر جو عقد کے مقتضا کے خلاف ہو وہ شرط کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیفسد البیع، لہذا یہ بیع کو فاسد کرے گا۔ فکان العمل بالاصل عند التعارض اولا من العمل بالوصف، لہذا اصل تعارض کے وقت
عمل کرنا اصل کے اوپر یہ زیادہ بہتر ہے من العمل بالوصف، وصف کے اوپر عمل کرنے سے۔ اب اصل کو لے لے، وصل کو چھوڑ دے، وصف کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ والامر عند ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک مثل الامر فی المواضعۃ فی اصل عقد، ان کے نزدیک ثمن کے اندر اس طرح مواضعہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اصل عقد کے اندر مواضعہ ہے، کہ اگر دونوں کا اتفاق ہے مواضعہ پر تو عقد نہیں ہوگا، اگر دونوں کا اتفاق نہیں ہے، اختلاف والی دوسرتوں پر جو ذکر ہوئی وہ ہے تو پھر عقد ہو جائے گا، اور جو ذکر کیا وہی لازم ہوگا۔ یعنی ان البیع ینعقد ب1000، بیع جو ہے 1000 پر منعقد ہو گیا، الا اذا اتفقا على الاعراض عند العقد عن المواضعة السابقة، البتہ اگر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ عقد کے وقت ہم نے جو پہلے سے مواضعہ کیا تھا، اتفاق کیا تھا، اس اتفاق پر ہمارا وہ نہیں تھا، عقد نہیں تھا، اس سے ہم نے اعراض کیا تھا۔ وقد يكون الحذف في جنس الثمن، دوسرتیں ہو گئی، ایک حذل نفس عقد کے اندر، دوسرا حذل ثمن کی مقدار کے اندر، اب تیسرا وقد يكون الحذف في جنس الثمن، کبھی کبھی حذل ہوتا ہے جنس ثمن کے اندر، پاکستانی روپیہ ذکر کرے لے لے ڈالر، ڈالر ذکر کرے لے لے پاکستانی روپیہ، اس کا مثلا یہ تواضع علی 100 دینار، مثال کے طور پر ان دونوں نے آپس میں مواضعہ اس بات پر ہوا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عقد ہوگا وہ 100 دینار پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وانما الثمن 100 درہم، اچھا، لیکن حقیقت میں جو ثمن ہوگا وہ 100 دینار درہم ہوں گے، یعنی لوگوں کے سامنے جب ہم ظاہر کریں گے تو 100 دینار کا نام لیں گے، لیکن حقیقت میں 100 دینار نہیں ہوں گے بلکہ بے ہوگی 100 درہم پر، او بالعکس یا اس کا عکس کر دیں۔ فالبيع في هذه الحالة جائز بالمسمى في العقد على كل حال بالاتفاق، اس صورت میں جو نام لیا ہے لوگوں کے سامنے، جس پیسوں کا، درہم کا نام لیے درہم، دینار کا نام لیے تو دینار، اس کے ساتھ بیع صحیح ہو جائے گی۔ ولا عبرة بالمواضعة، اور مواضعہ کا کوئی اعتبار نہیں، سواء اتفق على بناء العقد عليها، چاہے عقد کی بنا کے اوپر دونوں کا اتفاق ہو کہ ہم مواضعہ پر بنا کیا ہے، او اعراض عنها، یا اس سے اعراض پر دونوں کا اتفاق ہو، او على انهم لم يحضرهما شيء عند العقد، یا دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو کہ عقد کے وقت ہماری کوئی نیت نہیں تھی۔ اما ابو حنیفہ فقد مر على اصله من اچھا، یہ قول جو ہے نا متفق علیہ ہے، یہ قول کیا ہے؟ متفق علیہ۔ اب صاحبین کے اصول الگ ہے، امام صاحب کے اصول الگ ہے، تو پھر یہاں اتفاق کس سے پیدا ہو گیا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اما ابو حنیفہ فقد مر على اصله من عدم اعتبار المواضعات، کہتے ہیں امام صاحب تو اپنے اصل پر چلے گئے ہیں کہ مواضعے کا اعتبار نہیں ہے۔ واما ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، ہاں جہاں تک صاحبین کا مسئلہ ہے، فقد فرق بین المواضعۃ فی الثمن والمواضعۃ فی الجنس، انہوں نے فرق کیا کہ مواضعے کا اعتبار تو ہوتا ہے لیکن مواضعہ کی دو قسم، جو مواضعہ ثمن کے اندر ہوتا ہے وہ، اور جو مواضعہ جنس کے اندر ہوتا ہے وہ۔ ثمن کے اندر مواضعے کا اعتبار ہے، جنس کے اندر مواضعے کا اعتبار نہیں ہے۔ ووجہ عندہما، بھئی جنس کے اندر اعتبار نہیں اور ثمن کے اندر ہے، یہ کیا مسئلہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کرے، ان العمل بالمواضعہ مع صحة البيع ممکن فی الاولى، پہلی والی صورت میں صحت عمل کیا ہے؟ عمل بالمواضعہ، مواضعے کے اوپر عمل کرنا، مع صحة البيع، ساتھ یہ کہ بیع بھی صحیح ہو جائے، ممکن فی الاولى، پہلی صورت میں یہ ممکن ہے، کہ پہلی صورت میں یہ ممکن ہے کہ عقد بھی صحیح ہو اور مواضعہ پر بھی عمل ہو جائے، مواضعہ پر بھی عمل ہو جائے، دون الثانیہ، لیکن دوسرے میں یہ نہیں ہے، یا تو عقد صحیح ہوگا مواضعہ صحیح نہیں ہوگا، یا مواضعہ صحیح ہوگا عقد صحیح نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، لأن البيع في صورة البناء، اس لیے کہ بنا کی صورت میں بے جو ہے لا يصح بدون تسمیۃ البدل، جب تک بدل کا ذکر نہ ہو تب تک بے صحیح ہوتی نہیں ہے۔ وانما واذا اعتبرت المواضعہ، جب مواضعہ کا اعتبار کیا، كان البدل 100 دینار، تو اب کیا ہے جو بدل ہوگا وہ 100 دینار، 100 دینار ہوں گے۔ وغیر مذکور فی العقد، جبکہ 100 دینار کا تذکرہ عقد کے اندر ہے نہیں، عقد میں تو 100 درہم کا ذکر ہے۔ والمذکور فی 100 درہم، جبکہ عقد کے اندر درہم کا ذکر ہے۔ وہی غیر البدل، جبکہ وہ بدل ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں پیسوں کا ذکر ہی نہیں۔ بخلاف المواضعۃ فی القدر،
ہاں مقدار کے اندر اگر موازنہ ہو تو ہو سکتا ہے. کیوں؟ فإنه يمكن تصحيح البيع، وہاں پر ممکن ہے کہ آپ بیع کو صحیح قرار دے دیں، مع اعتبارها، کہ جب موازے کا اعتبار کریں. کیسے؟ بأن ينعقد بالالف الموجود في الالفين، کہ بیع منعقد ہو اس 1000 روپے کے عوض جو 2000 کے درمیان میں موجود ہے. 2000 کا جب ذکر کرتے تو 1000 بیچ میں خود بخود آ جاتے ہیں، لہٰذا 1000 کے ذریعے سے بے منعقد ہو جائے گی. لیکن جنس کے دینار درہم کے اندر داخل نہیں ہے اور درہم کے اندر دینار داخل نہیں ہے، لہذا وہ والی صورت الگ ہے. دینار اور درہم والی صورت جو جنس ثمن میں اختلاف ہے اور مقدار ثمن میں جو اختلاف ہے وہ الگ ہے. لہذا صاحبین کہتے ہیں کہ مقدار ثمن میں موازنہ کا اعتبار ہے اور جنس ثمن میں موازنہ کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ گئے؟ چلیے اب تک کافی ہے.